والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقینی بات ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ وہ ذکر کرتا ہے۔ مسلمان سب سے زیادہ انسانوں میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے۔ تو انسان جس کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت اور محبت رکھتا ہے اس کو ان کے حالات، واقعات، ان کی خوشیاں اور غمیاں اور ان کے شب و روز کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب تک حضور کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تب تک انسان اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ کیسے بنا سکے گا؟ حضور کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانا اور ان کی محبت، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں حضور کے تذکرے معلوم۔ ویسے تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا ذکر بھی کئی گھنٹوں اور کئی محفلوں تک محیط ہے، لیکن ہم صرف 3 گھنٹوں میں، ایک آج، ایک کل اور ایک پرسوں، صرف 3 گھنٹوں میں پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی کے اہم واقعات کو آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ کی توجہ بھی زیادہ درکار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا اور چھوٹے کا نام اسحاق تھا علیہ السلام۔ بڑے بیٹے کو آپ مکہ میں چھوڑ آئے اور چھوٹے بیٹے کو آپ نے اپنے پاس فلسطین میں رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے اور ان کے بیٹے یوسف تھے اور ان سے آگے نسل چلی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو تورات ملی، ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے اسی نسل میں تو ان کو زبور مل گئی، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اور آگے نسل چلی تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو انجیل مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام سے آئے، اور ادھر ایک بیٹا تھا مکہ میں اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی نسل میں ایک ہی نبی آیا اور وہ ایک ہی سارے نبیوں سے اعلیٰ، جن کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں توحید قائم تھی،
کئی 100 سال تک توحید قائم رہی۔ ایک شخص عمر بن لحی اس کا نام تھا، وہ شام جایا کرتا تھا تجارت کے سلسلے میں۔ شام فلسطین ایک ہی علاقہ تھا، وہاں شرک پہلے شروع ہو چکا تھا۔ تو وہ عمر بن لحی نے وہاں سے ایک بڑا بت لایا اور لا کر مکے والوں کو بھی بت پرستی پہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کا جو خاندان تھا اس میں اسماعیل علیہ السلام تک نبی کوئی نہیں آیا، لیکن وہ بڑا پاک، صاف، اچھے اخلاق والے لوگ تھے۔ سارے خاندان کا تذکرہ تو اس محفل میں ممکن نہیں، لیکن آپ کے پردادا جان سے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو، چونکہ وہ حاجیوں کو روٹی کے نوالے ٹکڑے بنا کر شوربے میں بھگو کر کھلایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم مدینہ طیبہ میں گئے، ان کا وہاں نکاح ہوا، ادھر ہی وہ بیمار ہوئے اور ادھر ہی فوت ہو گئے۔ لیکن ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس بیٹے کے سامنے ماتھے پر کچھ بال سفید تھے۔ سفیدی بزرگی کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں، تو اس بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ ہاشم فوت ہو گئے۔ ان کے بھائی کو پتا چلا کہ میرے بھائی ہاشم کا نکاح ہوا تھا اور اس کی اولاد ہے، تو وہ بھائی مکہ سے مدینہ طیبہ گئے۔ بھائی کا نام ہے مطلب۔ مدینہ سے اپنے بھتیجے کو لے کر اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر مکہ المکرمہ میں آئے۔ عرب کا دستور تھا، اگر کوئی نیا غلام خریدا جاتا تو سواری کے پیچھے بٹھاتے، اور اپنی اولاد ہوتی تو سواری کے آگے بٹھاتے۔ ہوا یہ اتفاق سے کہ مطلب نے اپنے بھتیجے کو پیچھے بٹھا لیا کسی وجہ سے، تو لوگوں نے سمجھا یہ مطلب کا کیا ہے، غلام ہے۔ غلام کو عربی میں عبد کہتے، تو پھر ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ اصل میں ان کا نام شیبہ تھا۔ اب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، 10 بیٹے۔ ان میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کا نکاح بھی مدینہ میں ہوا، اور عبداللہ کی بیوی کا نام تھا آمنہ۔ نکاح کے چند مہینوں کے بعد عبداللہ بھی تجارت کی غرض سے مدینہ طیبہ میں گئے اور ادھر ہی وفات پا گئے۔ اور پیغمبر علیہ السلام اپنے والد کو دیکھ نہ سکے، اور 3 یا 4 ماہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت 9 ربیع الاول سوموار کے دن پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے۔ علم یتیم کا یتیماً فآویٰ۔ دنیا میں یتیم سمجھا جاتا ہے کہ رل گئے، لیکن جس کو میرا رب سہارا دے وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ آپ اس دنیا میں آئے تو عرب کا دستور یہ تھا کہ بچوں کی صحیح نشو و نما اور ان کو صحیح عربی تعلیم کے لیے، زبان صحیح سمجھانے سکھانے کے لیے دائیاں دیہاتوں سے آتی اور بچوں کو شہروں سے لے کر دیہاتوں میں چلی جاتی۔ تو دائیاں آئیں، مکے میں چکر لگائیں، لیکن کسی کو یہ یتیم پسند نہ آیا۔ جب ایک دائی آئی جس کو مائی حلیمہ کہا جاتا ہے، اس نے جب اسے کوئی بچہ نہ ملا تو آخر میں حضور علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے علاقے میں چلی گئی۔ جاتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوا۔ جاتے ہوئے سواری تیز دوڑی
وہاں پہنچے تو جانوروں کے حوانوں میں، تھنوں میں وہاں دودھ بھر آیا، جہاں وہ چرنے جاتے سبزہ اگ آتا اور ان کے جانور بہت سیر ہو کر کھاتے، اگرچہ دوسرے لوگوں کے جانوروں کو کچھ نہ ملتا، لیکن حضور کی برکت کی وجہ سے مائی حلیمہ کے بھاگ جاگ۔ اب کیا ہوا، مائی حلیمہ حضور علیہ السلام کو پالتی رہی، ان کی بیٹی شیمہ بھی اپنے بھائی کو سنبھالتی رہی۔ 4 یا 5 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا، بچے دوڑے دوڑے ماں کے پاس آئے، کہا کہ تیرے بیٹے کو ایک آدمی نے ذبح کر دیا۔ وہ امانت تھی، وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی باہر گئی تو حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے۔ آپ سے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت ہے۔ تو کیا ہوا بیٹے؟ کہا ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے پکڑ کے زمین پہ لٹایا تھا اور اس نے میرے یہاں سے چاک کیا تھا اور میرے دل کو باہر نکالا تھا اور کسی پانی سے دھویا تھا اور پھر اندر رکھ کے وہ چلا گیا اور میں اٹھ کر ادھر آ گیا۔ وہ کون تھے؟ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں کیا ہوا۔ مائی حلیمہ ڈر گئی کہ یہ بیگانی امانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، میں کہاں سے جواب دوں گی۔ انہوں نے حضور کو ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ میں واپس کرنے آ گئے۔ حضور اپنی والدہ کے پاس آئے۔ اگلے ہی سال والدہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو 6 سال کی عمر میں اپنے سسر سے پوچھ کر خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ طیبہ میں وہ گئیں اپنے سسرال، اپنے گھر والوں کے پاس، والدین کے پاس، اور پھر اپنے خاوند کی قبر پہ قبر سے ہو کر واپس آئی تو ابوا مقام پر بیمار ہوئی اور راستے میں ہی اپنے اللہ کے پاس جا پہنچی۔ غور کیجئے گا میرے حضور کی زندگی کا آغاز کیسا تھا۔ پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، ابھی 6 سال کی عمر ہے تو والدہ بھی اس دنیا سے تھی، اور تصور کریں کہ سفر تھا، ماں کو جب ایک سفر کے اندر ایک جگہ پہ چھوڑا ہوگا تو بچے کی دلی کیفیت کا اندازہ کیا ہو۔ ام ایمن آمینہ کی ایک لونڈی تھی، آپ کی والدہ کی لونڈی تھی، وہ آپ کو لے کر اکیلی واپس مکہ المکرمہ میں۔ عبد المطلب نے آپ کو اپنے بڑے لاڈ کے ساتھ رکھا، 2 سال پالا تو 8 سال کی عمر ہوئی تو حضور کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ پہلے والد نہیں تھے، پھر والدہ نہیں ہے، اور اب دادا بھی اس دنیا میں نہیں، لیکن وہ جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دے گئے کہ بیٹا اگرچہ اس کا باپ نہیں ہے، تو نے اس کا باپ بن کے دکھایا، اور اس نے بن کے دکھایا تھا۔ پھر وہ آپ جب 15 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو وہ شام کے سفر میں جانے لگے تو اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، تو حضور نے اصرار کیا کہ چچا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، جیسے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو چچا نے حضور کو ساتھ لیا، شام کے سفر کے لیے نکل گئے۔ راستے میں بحیرہ راہب تھا، وہ اپنے اونچے ایک مکان میں تھا، قافلے کو آتے دیکھا تو درخت جھک کے ایک بچے کو سلام کر رہے تھے اور بادل آ کر اس کے سر پہ سایہ کر، وہ دور سے دیکھ کر پہچان گیا، تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی صفات کو دیکھ کر سمجھ گیا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے سب کی دعوت کی۔ ابو طالب نے حضور کو خیمے میں رکھا، سب کو دیکھ کر کہنے لگا سب آ گئے؟ کہا سب آ گئے۔ کہا ایک نہیں آیا۔ اس نے کہا سب آ گئے۔ کہنے لگا ایک نہیں آیا جس کے انوار میں نے دیکھ رکھے تھے۔ کہا ہاں وہ بچہ ہے، وہ خیمے میں۔ کہا
اس کے بڑے کون ہیں؟ کہا میں۔ کہا میری بات سن، کہاں جا رہے ہو؟ شام، وہاں یہودی ہیں، تورات پڑھے ہوئے ہیں، انجیل کا ان کو علم ہے، آخری نبی کا ان کو پتہ ہے، اور یہ اس خاندان میں، اور ان کی سوچ ہے ہمارے خاندان میں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اس بیٹے کو زندہ واپس نہیں آنے دیں گے، اس کو فوراً سے پہلے واپس لے جاؤں۔ ابو طالب نے آپ کو سنبھالنے کے لیے واپس مکہ المکرمہ میں لیا۔ پھر آپ مکہ میں رہے، جوان ہوئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کے لیے پھر آپ سفر کرتے، اور پھر آپ تجارت کرتے رہے۔ پھر آپ کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، جناب ابو طالب نے ان کا ہاتھ مہر بھی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہا اس ترتیب سے پیدا ہوئیں، اور آپ کے 2 بیٹے ہوئے، قاسم جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم، اور عبداللہ جس کو پیار سے طاہر اور طیب بھی کہا کرتے تھے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں ایک طوفان آیا، سیلاب آیا، بیت اللہ کی ساری دیواریں گر گئیں، بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے، تو ان کے رزق حلال کے جو پیسے تھے وہ تھوڑے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے اوپر لگنے والی لاگت زیادہ تھی۔ ان مشرکوں نے، کافروں نے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ جہنمی ہے، اور واقعات جو نہیں مان سکے وہ گئے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام کیا، کہا بیت اللہ اللہ کا گھر بنائیں گے، لیکن پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کے پیسے سے ہم بیت اللہ نہیں بنائیں گے۔ بیت اللہ کو چھوٹا کر لیا گیا ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ بیت اللہ کا اگر دروازہ یہاں ہو، اور تو اس سائیڈ پر یو شکل میں کچھ جگہ کے اوپر تھوڑی سی دیوار بنی ہے، یہاں حجر اسود ہو، یہاں دروازہ ہو، یہاں، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ بھی پہلے اتنا بیت اللہ کا حصہ تھا، حصہ سیدھا تھا، یو شکل میں اب بنا دیا گیا ہے، حصہ اس کے اندر سیدھا ہے۔ وہ چھوٹا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بیت اللہ چھوٹا بنا لیں گے، لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے ٹائل لگ جائے چاہے حرام کے پیسے کی لگ جائے، کلین آنا چاہیے چاہے سود خور کا پیسہ لگ جائے، سپیکر اچھے ہونے چاہیے چاہے کسی کیسے ہی برے آدمی کے پیسے لگ جائے، ایسا نہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوتی گئی۔ آج کل حجر اسود ذرا باہر ہے، الگ ایک کونے پر ہے، حجر اسود جس کونے پہ ہے، اس جگہ پہ حجر اسود کو لگانے لگے تو ہر قبیلہ کہنے لگا کہ ہم اٹھا کر رکھیں گے، تلواریں نکل آئیں، لڑائی ہونے لگی، قریب تھا کہ قتل و غارت ہو جاتی، تو کسی سمجھدار نے کہا رکو ذرا رکو، ایسا کرتے ہیں جو کل سب سے پہلے آئے گا نا بیت اللہ میں، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر بیت اللہ میں آ کر رب کی عبادت کے لیے کون آتا ہے، وہ جانتے تھے، اور ہمارا بھی پتا ہے کہ فجر کی نماز میں کون کون آتا ہے۔ ان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر سب سے پہلے بیت اللہ میں کون آتا ہے، اور ہمارا بھی پتا ہے کہ فجر کی نماز میں کون کون آتا ہے۔ بہرحال وہ انتظار کرنے لگے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو دیکھا سارے لوگ جمع، کہا آج رات خیریت؟ کہا بس یہ ہمارا جھگڑا ہے، حل کر دیں۔ فرمایا بالکل آسان ہے، ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی، کہا اس کے کناروں سے پکڑو، سب نے کناروں سے پکڑا، آپ نے زمین سے حجر اسود اٹھایا، چادر میں رکھا، کہا اس کو اٹھاؤ، اوپر تک اٹھایا، حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ ہمارا حصہ پڑ گیا، اور اللہ نے یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ 38 سال کی عمر ہوئی تو آپ کو تنہائی پسند ہو گئی۔ مکہ سے بیت اللہ سے، مکہ کے اندر ہی بیت اللہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے،
کو غار حرا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام وہاں جا کر بیٹھے ہیں. پہاڑ تو بڑے تھے, غاریں بھی بہت تھیں, لیکن حضور وہاں ہی کیوں گئے؟ میں نے یہ کہیں پڑھا بھی ہے اور میں نے پھر دیکھا بھی ہے کہ غار حرا کے اوپر نا 2 پتھر ہیں, قدرتی طور میں ان کے درمیان اتنا ہلکا سا فاصلہ ہے, بالکل آدھے انچ کا کہہ سکتے ہیں, آدھے انچ, تھوڑا سا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پر 2 پتھر ہیں, آپس میں جڑے ہوئے ہیں, لیکن درمیان میں ہلکا سا فاصلہ ہے. اور اگر آپ وہاں سے دیکھیں نا تو سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے. تو میں نے یہ سمجھا اور لکھا بھی علماء نے کہ وہ حضور وہاں بیٹھ کر اپنی نظر کدھر رکھتے تھے؟ کعبۃ اللہ کی طرف رکھتے. تو وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت میں مصروف ہیں, دنیا کے اوپر غور و فکر میں مصروف ہے. 2 سال تک آپ کا یہ طرز عمل رہا. گھر سے کئی دن کا کھانا لے جاتے, وہ کھجور وغیرہ پانی لے جاتے, جب بھوک لگتی وہ کھجوریں کھا لیتے, پیاس لگتی پانی پی لیتے, اور آپ وہاں اللہ کی عبادت میں لگے کئی دن کا کھانا لے. ایک دن اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں عبادت میں مصروف تھے تو ایک انسانی شکل میں کوئی شخص آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم سے گھبرا گئے. انسان تھے, انسان اچانک بیٹھا ہو کوئی سامنے آ جائے تو گھبرا جاتا ہے, تو آپ گھبرا گئے اور اس نے آ کر کہا اقرا, پڑھ. حضور علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ورقہ ہوگا, کیونکہ اگر پیچھے پڑھانا ہو تو وہ ان پڑھ تو پڑھتا ہی پیچھے ہے, کہ جیسے کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں میرے پیچھے پڑھ, پر ان پڑھ تو پڑھتا ہی پیچھے ہے. تو آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کاپی کاغذ دکھا رہا تھا کہ پڑھ. آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس نے کہا اقرا, پڑھ. ما انا بھکاری, میں پڑھا لکھا نہیں. اس نے اپنے ہاتھ کھولے, اپنے بازو میں لیا, زور سے آپ کو دبایا, چھوڑ کے کہنے لگا اقرا, پڑھ. فرمایا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر اس نے لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے دبایا, میرے اندر تک اس کا احساس ہوا. تو پھر اس نے چھوڑ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات اس نے پڑھائی, حضور نے پڑھ لی. پہلے نہیں پڑھ رہے تھے, وہ صرف کہہ رہا تھا اقرا. اب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, رب کا نام لے کر پڑھ تو صحیح. تو جب رب تعالیٰ کا نام آیا تو حضور پڑھنے لگ گئے, لیکن آپ گھبرا گئے. وہ چلے گئے, وہ جبریل علیہ السلام تھے. آپ جلدی سے نیچے اترے, تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے گھر میں گئے. زملونی, چادر دو, کمبل دو, لیا, سو گئے. سونے سے ذرا گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے, خوف کم ہو جاتا ہے. جب آپ اٹھے تو اپنے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنائیں. یہاں بھی ایک بات بڑی قابل غور ہے. جب حضور علیہ السلام نے ساری بات اپنی بیوی کو سنائی تو وہ خدیجہ ہی تھی, اللہ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کیا وہاں جانا, گھر میں رہیں, بچیاں ترستی ہیں, آپ کو, ہمیں ضرورت ہے آپ کی, آپ کو کچھ ہونا جائے, آئندہ نہیں جانا. نہیں, اسلام کو ایسی مائیں نہیں چاہیے, اسلام کو ایسی عورتیں نہیں چاہیے. اسلام کو سیدہ خدیجہ کے کردار والی عورتیں چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ آسمان والا رب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے مال کو, اپنی جان کو, اپنے آپ کو آپ پر ایسے ہی قربان نہیں کیا. میں نے دیکھا ہے آپ میں صفات ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, بیواؤں کو کما کر دیتے ہیں, حق کا ساتھ دیتے ہیں. اس وجہ سے میرا اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا.
یہ حضور میں 5 صفات کب تھی؟ جب نبوت مل رہی تھی اس سے پہلے ہی موجود تھی، اور نبوت کے بعد ان صفات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا یہ 5 صفات ہمارے اندر بھی ہے؟ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرتے، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کسی کے گھر میں کبھی چھوڑ کر آتے، وتقری الضیف، مہمان آ جائے تو خوشی سے اس کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، حق کی باتوں کا ساتھ دیتے ہو، وتکسب المعدوم، بیواؤں کو کما کر کھلاتے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل عیسائی تھے اور عیسائیوں کے بڑے پادری اور بڑے عالم تھے۔ انجیل اصل میں عبرانی زبان میں تھی، عبرانی سے عربی میں انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہوا، ترجمہ کیا ہوا تھا۔ بہت بڑے عالم تھے، تورات انجیل کے حافظ تھے اور بڑی عمر کے شخص تھے۔ تو جب جا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئی اور جا کر وہ سارا واقعہ سنایا نا، تو وہ سمجھ گئے۔ ورقہ کہتے ہیں ھذا الناموس الذی جاء بہ موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس تورات اور عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر آئے تھے علیہ السلام۔ کہنے لگے کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور میرے پاس طاقت ہو، جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکال دے گی تو اس وقت میں آپ کو سہارا دوں، سنبھالا دوں اور میں آپ کا ساتھ دوں۔ کاش میری زندگی اتنی ہو جائے۔ آپ حیران ہوئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اب مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے مکے سے نکالے گی؟ ارے وہ تو راتوں کی تاریکی میں بیٹھ کر میرے آنے کا انتظار کرتے ہیں، بیت اللہ کے فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں، حجر اسود کو مجھ سے رکھواتے ہیں، وہ مجھے نکال دے گی؟ صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، بڑا نیک کہتے ہیں، میرا ساتھ محبت کرتے، وہ مجھے نکالے گی؟ اس نے کہا ہاں بیٹے، جس دعوت کو تو لے کر آیا ہے، جو بھی لے کر آیا اس کو پھر یہ ظلم سہنے پڑے۔ یہاں ٹھہرے، غور کریں، میرے اوپر بھی کبھی کوئی تکلیف آئی ہے؟ کبھی ایسے حالات آئے؟ اگر آئے ہیں تو سمجھ جاؤ تم عقیدہ توحید اور سیدھے راستے پہ قائم۔ اور اگر تمہارے لیے یا میرے لیے کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا تو غور کر، تیری میری پھر دعوت صحیح نہیں ہے۔ حضور سے بڑا نرم دل کون ہوگا؟ پیغمبر سے بڑا نیک کون ہوگا؟ حضور سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا؟ لیکن کہا بیٹے، جو دعوت تو لے کر آیا ہے، اس دعوت والے کو قوم کبھی جینے نہیں دیتی، ظلم ہوں گے، ستم ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا، اور یہ امت کا مزاج ہے، ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے مصلح۔ صالح کا معنی ہوتا ہے خود نیک، مصلح کا معنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا۔ آج بھی دنیا کا مزاج یہی ہے، صالح کو پسند کرتے ہیں، مصلح کو پسند نہیں کرتے۔ بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، نیک بڑا ہے، اچھا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں بھی حضور علیہ السلام اس وقت تک بہت اچھے رہے جب تک صرف صالح تھے۔ جیسے ہی مصلح ہوئے، اصلاح کرنے والے بنے، فوراً ہی وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ آج بھی کسی کو کچھ نہ کہو، شرک پہ لگا ہے، بدعت پہ لگا ہے، حرام پہ لگا ہے، سود پہ لگا ہے، بے نماز ہے، بے پردہ ہے، کچھ نہیں، تم بڑے نیک ہو، بڑے اچھے ہو، کسی کو نہیں چھیڑتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کہہ دے بھائی توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، اسلام یہ ہے، کفر یہ ہے، اسلام یہ ہے، شرک یہ ہے، نبوت کا راستہ یہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، نہیں 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 نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ فرقہ واریت، یہ بندہ خراب ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی کو چھیڑتا کیوں ہے؟ بھائی مصلح کو
اس وقت بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور آج کے معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن میرے رب کا قانون کیا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. مصلح موجود ہیں، تیرا رب امت پہ عذاب نہیں لائے گا. یہ نہیں کہا کہ صالح موجود ہے، صالح کی موجودگی میں عذاب آتا ہے لیکن مصلح کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. اصل صالح کے ساتھ کیا ہونا پڑے گا؟ مصلح ہونا پڑے گا، اصلاح کرنے والے بنو. انہوں نے کہا کہ تم جو دعوت لے کر آئے ہو، جو بھی لے کر آیا اس کے اوپر ظلم ہوئے. حضور واپس آئے، پھر ایسا ہی ہوا. 3 سال تک آپ نے اپنی نبوت والی بات کو چھپا چھپا کر چند صحابہ تک پہنچایا. 3 سال کے بعد 44 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ نے اعلانیہ نبوت کا، دعوت کا آغاز کیا. ابو لہب نے اس وقت ہی کہا تھا نعوذ باللہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے جمع کیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آسمان سے پھر اتری تھی تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا انکار شروع ہوا. مشرکین نے انکار بڑی وجوہات سے کیا لیکن 3 بڑی وجہ تھی اور افسوس ہے کہ ان میں تینوں باتیں آج بھی پائی جاتی ہیں. انہوں نے ایک بڑی وجہ یہ کہی یہ انسان ہے، انسان نبی کیسے بن گیا؟ انسان ہے نبی نہیں. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا انسان پہ نبوت آ گئی؟ کیا ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ کیا انسان نبی بن گیا؟ انہوں نے انسان مانا اور نبوت کا کیا کر دیا؟ انکار. ہمارے کچھ دوستوں نے نبوت مان لی اور انسان ہونے کا کیا کر دیا؟ انکار. پیچھے ریزن وہ کہتے تھے انسان ہے نبی نہیں کیونکہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں نبی ہے انسان نہیں کیونکہ یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. غور کیجیے. دوسری وجہ وہ کہنے لگے انزل علیہ الذکر من بیننا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ تو یتیم، نہ اس کا والد نہ اس کی والدہ، نہ یہ بڑا مالدار نہ یہ بڑا چودھری اور سردار، سادہ سے غریب سے آدمی کو نبی بنا دیا گیا. نبی اگر ہونا ہوتا تو طائف کا یا بڑے علاقے کا کوئی بڑا چودھری نبی ہوتا. یعنی غریب کو نبی ماننے اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار. معذرت سے آج ہماری عوام کا بھی ایک مائنڈ ہے، اگر اچھا لباس، اچھی گھڑی، اچھی جوتی، اچھی گاڑی، ہاں یہ ہے مولوی، یہ ہے سکالر، یہ ہے ٹھیک دین کا. اگر بیچارہ سادہ سو انہاں دی گل مننی اس کے پاس ہو یہ. یعنی ہمارے ہاں بھی دین کی دعوت سننے کے لیے برانڈ چاہیے، برانڈ چاہیے. دنیا کی شہرت، اس کی گاڑی ایسی ہو، بائک ایسی ہو، جھولیا ایسا ہو، گھڑی ایسی ہو، سٹیٹس ایسا ہو، تب ہم کہیں گے ہاں یہ سکالر ہے، یہ صحیح موٹیویشنل ہے، یہ صحیح بات ہمیں بتائے گا. اور اگر بیچارہ کوئی سادہ سا زہد و ورا کا سادے سے کپڑے پہن، وہ اس کی بات مولوی مہاتر ساتر کے. اس وقت بھی یہ سوچ تھی اگر قرآن اترنا تھا تو کسی بڑے چودھری پہ اترتا، مالدار پہ اترتا. وہ یہ کہہ رہے تھے، آج بھی یہ سوچ. تیسری بات وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، کہتے ہیں مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اکثر باتیں مسلمانوں کی ہماری سمجھ میں سائنس نہیں مان رہی ہے، عقل نہیں مان رہی ہے، تجربے نہیں مان رہے ہیں. جو باتیں ان کے نہ ماننے کی تھی آج بھی وہی باتیں ہوتی. بھائیو یہ باتیں چھوڑ دو. دیکھو کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کہہ رہا ہے، مانو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانو، تصدیق کرو کہ حضور کی بات ہے کہ نہیں. جب ہے تو پھر عقل مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، تم نے اس کو ماننا ہے. یہی اسلام ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے کئی طریقے اپنائے. ایک طریقہ یہ اپنایا کہ حضور کو لالچ دی
حضور علیہ السلام کو لالچ دیتے ہوئے انہوں نے کہا آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، شادی کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ابو طالب کے پاس جا کر بھی انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو یہاں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ابو طالب نے مطالبات رکھے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مطالبات کو جھٹلا دیا۔ کہا یہاں سورج، یہاں چاند، یا دنیا کی ہر دولت بھی دے دیں تو میں توحید کو بیان کرنے سے رک۔ ہم کہتے ہیں قاری صاحب حالات بڑے خراب ہیں اس وجہ سے رک جاؤ، یار تجھے مسجد سے نکال دیں گے اس وجہ سے حق بات نہ بیان کر، تجھے علاقے سے نکال دیں گے حق بات نہ بیان کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے قرآن کو روکنے کے لیے میوزک کا استعمال شروع کیا۔ نضر بن حارث تھا، وہ گیا شام کے علاقے میں، وہاں سے گانے والیاں بھی لے آیا اور وہاں سے پھر کچھ آلات موسیقی بھی لے آیا اور لوگوں کو کہنے لگا تمہیں قرآن میں کیا لذت آتی ہے، آؤ میرے واقعات سنو اور میں تمہیں ایسے انداز میں موسیقی کے اوپر واقعات سناؤں گا کہ تمہاری روح تازہ ہو جائے۔ اور آج بھی یہ نام کے مسلمان کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یہ اس وقت شروع ہوا۔ نضر بن حارث قرآن کے مقابلے میں واقعات لے کر آیا، جھوٹے واقعات اور موسیقی لے کر آیا، اور آج بھی مسلمان قرآن کے بجائے موسیقی۔ اور یہ دیکھ لیجئے گا، معذرت کے ساتھ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی نعتیں لگیں گی۔ نعت پڑھنا ایمان کا حصہ ہے لیکن الفاظ درست ہونے چاہیے، لیکن اس ایمان کے اندر بھی گناہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ پیچھے بیک پہ دف لگا کے اور دف کے اندر ساز لگا کے، ڈھولکی لگا کے، اور یہ سارا میوزک کا ماحول بنا کر کیا پڑھی جا رہی ہے؟ نعت ماں۔ بھئی نعت دین تھا، نعت ثواب تھا، لیکن موسیقی لگا کر اس کو حرام کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ حیلے بہانے بنا کر حرام کو حلال کریں گے، ریشم کو حلال، آلات موسیقی کو حلال، زنا کو حلال، شراب کو حلال، چار حرام چیزوں کو بہانے سے حلال کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج یہ ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کے مقابلے میں یہ موسیقی کو لایا گیا تھا مکہ میں، لیکن آج قرآن کے اوپر بھی اور نعت کے اوپر بھی اور حمد کے اوپر بھی موسیقی چلائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جب یہ بھی باہر نہ چل سکا، قرآن کی لذت اپنی تھی، نبی پاک کے مقابلے میں وہ کچھ نہ کر سکے، تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم شروع کر دیا۔ ظلم میں حضور علیہ السلام پہ ظلم، صحابہ پہ ظلم، سیدہ سمیہ پہ ظلم، سیدنا بلال پہ ظلم، سیدنا عمار پہ ظلم رضی اللہ عنہ، سب صحابہ پہ بہت ظلم ہوا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا جاتا اور ان کے سامنے ان کے والد اور والدہ کا لباس اتار کے باندھ دیا جاتا۔ نوجوان بیٹے کے لیے اس سے بڑے ظلم کی بات کیا ہو؟ اتنی اس سے بڑھ کر تکلیف کی بات کیا ہو کہ والد اور والدہ کا لباس اتار کے سامنے باندھا ہو اور نوجوان آدمی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ شہید ہو گئے۔ اسلام کے پہلے شہید یاسر رضی اللہ عنہ، اور والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو بھی ابو جہل نے دو ٹانگوں سے اونٹ کو باندھ کے مخالف سمت دوڑا کے دو ٹکڑوں میں کر دیا۔ بہت ظلم ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا۔ تم میں سے کون ہے جس کو آج توحید کی خاطر دو تھپڑ بھی پڑے ہوئے؟ نہیں پڑے۔ ہم صرف دو باتیں نہیں سنتے، کوئی ہمیں صرف اوئے کہہ دے تو ہم کہتے نہیں یار شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھنی، دنیا مذاق کرے۔ ارے
اللہ کے بندے اگر تیری شلوار سنت کے مطابق دنیا مذاق کرے خوش ہو جا کہ تیرا یہ عمل اللہ کو قبول ہو گیا. عمار ابن یاسر کو دیکھ, سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ, خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کو دیکھ, سہیب رضی اللہ عنہ کو دیکھ. لمبی داستانیں, صحابہ پر انتہا ہو گئی ظلم کی. تو صحابہ نے اب 5 ہجری کو بیت اللہ کو چھوڑ کر حبشے کی طرف ہجرت کرنا چاہے. آپ کی زندگی مبارک کا 45واں سال اور نبوت کا 5واں سال, 5 سن نبوت ہجری نہیں, 5 سن نبوت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حبشے کی طرف ہجرت کرنا چاہے. اس وقت 16 افراد نے ہجرت کی, 12 مرد 4 عورتیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی بیوی پیغمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ تھی. جب آپ کی عمر مبارک 46 سال ہوئی تو وہاں سے مسلمانوں کو کسی نے بتایا کہ مشرکین مکہ سارے مسلمان ہو گئے. وہ واپس آ رہے تھے, ابھی مکہ تک پہنچے ہی تو پتہ چلا نہیں مسلمان ہوئے, یہاں تو ظلم اور زیادہ ہے. تو وہ بھی واپس چلے گئے اور مسلمان بھی حبشے کی طرف ہجرت کے لیے چلے گئے. اب 100 کے قریب مسلمان تھے, 82 مرد اور 18 عورتیں حبشہ میں چلی گئیں. آج کل حبشہ کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے, اس ملک کا نام ایتھوپیا ہے. 100 کے قریب مسلمان چلے گئے. اب مشرکین مکہ نے پیچھے سے جا کر نا ان کو واپس لانے کا ایک ارادہ بنایا. وہ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کے پاس گئے. نجاشی سے کہا یہ تیرے دین پر نہیں, ایسے ہیں, سیدہ مریم کے بارے میں ان کے نظریے غلط ہیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریے غلط ہیں. وہ عیسائی بادشاہ تھا. تو بادشاہ نے بلا لیا مسلمانوں کو. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر سامنے کھڑے ہوئے بات شروع کی. تو بادشاہ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے سورۃ مریم شروع کر دی. دل سوز آواز, پرسوز انداز اور دل سے پڑھنے والے جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے. بادشاہ سن کے آنکھیں برسا بیٹھا اور زمین سے تنکا اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم جو تم کہہ رہے ہو مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی وہی عقیدہ ہے. بہرحال وہ واپس آئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک 46 سال ہو چکی تھی اور سن نبوت 6 تھا. مشرکین مکہ کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا, نہ ظلم نہ ستم, نہ ہی موسیقی, نہ ہی آپ کو برا بلا کہنا, نہ ہی لالچ, کوئی حربہ نہیں. پھر انہوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہا اور یہ حضور کی زندگی کے سخت ترین دن تھے. نبوت کا 7واں سال شروع ہوا, محرم کا مہینہ تھا, 1 تاریخ تھی. ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی, وہاں وہ رہتے تھے. تو مشرکین مکہ نے سب نے مل کر ایک معاہدہ تیار کر لیا کہ ہم مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دیں گے, بولیں گے نہیں, بلائیں گے نہیں, کوئی چیز بیچیں گے نہیں, خریدیں گے نہیں, نکاح نہیں کریں گے, خوشی غمی میں شریک نہیں, ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. اور سب کو دھکیل کر اس گھاٹی کے پیچھے بند کر دیا گیا, آگے پہرا لگا دیا گیا کہ کوئی شخص اس گھاٹی سے باہر نہیں آ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے, صحابہ کو بھی وہاں بھیج دیا, اور صحابہ تو گئے تھے لیکن حضور کی حفاظت کرنے والے چچا ابو طالب کو بھی وہاں بھیج دیا. اب غور کریں انسان کے لیے کتنے سخت حالات ہوں گے, نہ بھائی بلائے, نہ بہن بلائے, نہ ماں بلائے, نہ باپ بلائے, جتنے مسلمان ہیں سب کو وہاں قید کر کے رکھیں. کتنی دیر کے لیے؟ پکا انہوں نے کیا تھا, لیکن ہفتہ نہیں, مہینہ نہیں, سال, 2 سال اور 3 سال تک مسلمان اس گھاٹی میں محصور رہے. اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات کسی کو تھوڑا سا ترس آتا,
یا کوئی جو اندر سے مسلمان ہوا تھا ابھی واضح نہ تھا، وہ رات کے کسی پہر میں چھپ چھپا کر ایک چربی، اور چربی سے بھی سمیل آ رہی ہوتی، وہ بوسیدہ چربی اس گھاٹی کے اندر پھینکتا تو مسلمان اس بوسیدہ چربی کو بھی غنیمت سمجھ کے پکڑ کے کھا لیا تھا۔ اگر اس بات کا تم نے اندازہ لگانا ہے تو بڑی عید کا منظر اپنے ذہن میں لائیں، اور ایک دن بعد جو سڑک پر یا کسی جگہ پہ پڑی ہوئی چربی ہو اس کی سمیل کو اپنے ذہن میں تصور میں لا کر دیکھیں، کیا آپ اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا کریں گے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف توحید۔ قصور کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت۔ پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اتنی بھوک ستاتی کہ پتوں کی اگلی کونپلیں کھا کر اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتے، اور میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اگر ان کے پاس یہ انتڑیاں مل جاتی تو وہ انتڑیوں کو بھی کھا جاتے بھوک کی وجہ سے۔ 3 سال تک اس پریشانی کے عالم میں گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تم نے مقابلہ اور مزاحمت نہیں کرنی۔ آج ہم مسلمانوں پر کبھی ایسا مشکل وقت نہیں آیا، میرے اور آپ پر کبھی ایسا دکھ کا وقت نہیں آیا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہشام بندے کے ذہن میں بات ڈالی، یار تیرا خاندان بھوکا پیاسا اور تو کھا کر سوئے۔ اس نے جا کر زہیر سے بات کی، یار تیرا خاندان اور تم کھا پی کر سوو، اور تیرے وہ مسلمان آخر خاندان تو تیرا ہے نا، وہ بھوکے سوئے۔ تیسرے سے بات کی، 5 بندے مل گئے۔ یہ جا کر بیت اللہ کے اندر پہنچے، ابو جہل سے کہا یار معاہدہ ختم کر۔ معاہدہ ختم نہ ہوا۔ ابو جہل کہتا ہے یہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک بولا، دوسرے بولے، تیسرے، چوتھے، 5 6، یہ 5 بندے بول پہ رہے، ختم کرو ختم کرو ختم کرو ختم کرو۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے۔ ابو طالب تم یہاں؟ ہاں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جاؤ دیکھو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جو ہمارے خلاف ایک معاہدہ تحریر کر کے لٹکایا گیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کہتے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ دوڑ کر بیت اللہ کی دیوار کو دیکھنے آئے تو کیا دیکھا؟ جو وحی نے بتایا سچ بتایا، سارے معاہدے کے کاغذ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف وہ ٹکڑے باقی ہیں جہاں میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، اے ابو طالب تمہیں کس نے بتایا؟ کہا اس نے بتایا جو شیب ابی طالب میں محصور ہے، اسے کس نے بتایا؟ یہی تو تمہیں کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہے، اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ چنانچہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ حضور اور آپ کے ساتھی اس پریشانی کے عالم سے باہر آئے۔ اب غور کیجئے گا، پہلے والد نہیں، پھر والدہ نہیں، پھر دادا نہیں، پھر آپ کے ساتھ ظلم و ستم کی کہانیاں شروع ہوئیں، اور آج 3 سال کے بعد حضور جب باہر آئے نا، غم پھر شروع ہو گئے۔ آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوئی اور نبوت کا سن 10واں ہوا۔ 3 سال سے بھی ابی طالب میں رہ کر باہر آئے۔ آتے ہی رجب کے مہینے میں چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور کا سب سے بڑا سہارا دنیا کے اعتبار سے جو تھا وہ چچا تھے، اس دنیا سے چلے۔ ابھی رجب کے مہینے میں چچا گئے، حضور بہت پریشان ہوئے۔ تو رجب کے تھوڑے ہی دنوں بعد، رجب، شعبان، رمضان کے مہینے میں حضور کی سب سے زیادہ غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ حضور کو بہت غم پہنچا، انتہا درجے کا غم آیا۔ 2 بڑے سہارے چھن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا سا دھارس باندھنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ایک واقعہ پیش کر دیا۔ وہ واقعہ ہے معراج کا۔
حضور ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے، حضرت علی رضی کی بہن تھی، تو جبریل علیہ السلام آئے. وہ تفصیلی واقعہ معراج کا تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، میں صرف اشارتاً. آج ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، دروازے سے نہیں بلایا، چھت پھاڑ کے بلایا گیا. بتانا یہ تھا کہ آج سارے کام روٹین سے ہٹ کر ہوں گے، دروازے سے نہیں، چھت سے، یعنی روٹین کے خلاف. حتیم میں لایا گیا، سینے کو چاک کیا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا، براق پہ بٹھایا گیا، آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، سارے نبیوں کو بلایا گیا، نماز کو پڑھایا گیا، پھر آپ کے لیے سیڑھی کو لگایا گیا، آپ کو معراج کروایا گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا گیا. اور حضور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. 70,000 نور کے پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کلام ہوا، دیدار ابھی نہ ہوا. جنت میں جا کر اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے. تحفے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. کتنے ہیں؟ 3. ایک ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ لے جاؤ، اس میں جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا. دوسرا تحفہ اپنی امت سے کہہ دو، گناہگار کتنی بھی ہو جائے، شرک نہ کرنا. رب تعالیٰ کا وعدہ ہے میں ان کے سارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا، بس شرک نہ کر کے آنا. اور تیسرا کہا کہ ان کو نا 50 نمازوں کا بھی تحفہ دے. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، 50 سے 45 40 35 30 25 20 15 10 اور 5 سے جب کم کروانے کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے بھی تھوڑی سی کم کروا لو، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے اس سے کم کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی، حیا. حضور کو 5 سے کم کرواتے ہوئے حیا آئے، اور ہمیں 5 سے کم پڑھتے اور بتاتے ہوئے حیا نہیں آتی. ہم بڑے آسانی سے سیدھا سا منہ بنا کر، قاری صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا، بس قاری صاحب تھی دعا کرو، بس قاری صاحب تھوڑا کام ہے، نماز میں کوئی نہیں پڑھنی، تھوڑا کام ہے بس اسی. بھئی ہم تو دعا کریں گے، تم اوپر جانے بھی تو دو نا، تم تو نیچے سے کھینچ لیتے ہو. نا 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 میں نہیں پڑھوں، قاری صاحب میرے کپڑے صحیح ہیں تو بھی صاف رکھا کر. بہانے بہانے. حضور علیہ السلام کو 5 سے کم کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، تو ہمیں بھی 5 سے کم پڑھتے اور بتاتے ہوئے حیا آنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا، اور اللہ کا تحفہ اس کو معمولی نہ سمجھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک تحفہ دیا تھا، کہا اپنی امت کو کہنا کہ حجامہ کروایا کریں. حجامہ سب سے بہترین علاج ہے، حجامہ کروایا کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت جو ہے بڑی خوبصورت، اس کی زمین بڑی اعلیٰ ہے، زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، نہ زمین کلر والی نہ پانی کھارا، دونوں ہی بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں، لیکن بیج جنت میں نہیں ہے. بیج اس کا دنیا میں ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقری امتک منی السلام. جاؤ گے تو اپنی امت کو میرا ذرا سلام اور پیغام دینا کہ جنت کے درختوں کا بیج دنیا میں ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ پڑھو گے تو جنت تمہاری پکی ہو جائے گی. حضور واپس آئے تو ذرا مزید حضور کے جو غم تھے نا، شیب ابی طالب والا، ابو طالب کی وفات والا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات والا، تھوڑا سا کم ہوا کیونکہ اللہ کی قربت کی انتہا ہو گئی. حضور واپس آئے تو حکم ملا طائف کی طرف چلے جائیں. ابھی وہی سال تھا، سن 10 نبوت تھا، عمر مبارک 50 سال. مکے سے کئی میل کے فاصلے پر آپ اپنے ساتھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف چلے گئے. 3 سرداروں کو دعوت دی، نہ مانے. 10 دن طائف میں رہے، 10 دن لوگوں کو دعوت دیتے رہے. 10 دن کے بعد بھی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں. کیا حضور علیہ السلام نعوذ باللہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، ناکام
سمجھاتے ہیں لوگ نہیں مانتے، تو یہ ناکامی نہیں ہے۔ آج دنیا میں کامیابی کا معیار یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کے ماننے والے یا ساتھی زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، اس کی فین فالوورنگ اتنی ہے، اس کے فالورز اتنے ہیں، اس کے ساتھی اتنے ہیں، لہذا یہ کامیاب۔ اس کو تو یار 200 بندہ سنتا ہے، یہ بندہ کامیاب نہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے، دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ٹی وی چینل نکالو، اس کا موبائل چینل نکالو، یوٹیوب سے نکالو، اس کو سنتے کتنے ہیں؟ زیادہ؟ ہاں یہ بندہ بڑا اچھا ہوگا، تھوڑے یہ بندہ صحیح ہے۔ اگر یہی سوچ ہو، حضور علیہ السلام 10 دن طائف میں رہے، ایک بندہ بھی مسلمان، لیکن حضور ناکام، تھوڑے ہوں یا زیادہ، دعوت ہے، دینی ہے، مانے نہ مانے، آپ نے دل برداشتہ۔ یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے، 10 دن کی محنت، ایک بندہ بھی نہیں مانا۔ حضور علیہ السلام جب واپس آنے لگے، ان اوباشوں نے جو ظلم کیا، دنیا میں حضور پر اس جیسا ظلم کبھی نہ ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی تھپڑ پڑا، میں یا آپ بازار میں کھڑے ہوں اور ایک آدمی آ کر زور سے تھپڑ مارے، پوچھنے والا پوچھے رے کیوں مار رہے ہو، وہ کہے یہ توحید کی بات کرتا ہے، کبھی ایسا ہو؟ کبھی تمہارے گریبان یا میرے گریبان سے پکڑا گیا، ارے کیوں مار رہے ہو، یہ توحید کی بات کرتا ہے؟ نہیں ہوا کبھی نہیں۔ لیکن تصور میں جا کر دیکھ، جس کا چہرہ چاند سا چہرہ، جس کے ہاتھ ریشم سے نرم، جس کا جسم اللہ کی طرف سے روئے زمین میں سارے انسانوں سے بہتر، جس کے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبوئیں آئیں، آج اپنے غلام کے ساتھ سڑک کے کنارے پر چل رہا ہے۔ دنیا والے پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ارے کیا ہوا؟ اس نے کسی پہ ظلم کیا؟ نہیں۔ کسی کو بری نگاہ سے دیکھا؟ نہیں۔ کسی کے بارے میں زبان درازی کی؟ نہیں۔ کسی کے مال کو اٹھایا؟ نہیں۔ پھر کیوں مارتے ہو؟ کہتے ہیں یہ اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، اپنی رسالت کی بات کرتا ہے۔ اتنا مارا، ایسی آوازیں کسی، حضور کے جسم سے نکلنے والا لہو چلتا رشتہ آپ کے پاؤں تک پہنچا، جوتی کے تلوے اور پاؤں آپس میں چپک گئے اور میرے آقا نڈھال ہو کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ زید بن حارثہ نے سنبھالا دیا، 3 کلومیٹر تک پیدل سفر کر کے ایک باغ آیا تو وہاں جا کے بٹھا دیا۔ حضور نڈھال بیٹھے، آسمان سے فرشتے آئے، اگر آپ اجازت دو ہم 2 پہاڑوں کو اٹھائیں، پیس کے رکھ دے، آسمان سے بارش برسائیں، دبو کے رکھ دے، پتھروں کی بارش ہو، ان کو مار کے رکھ دے۔ آپ کے ہاتھ اٹھے، لب ہلے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، خدایا ان کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون پیغمبر آیا۔ اگر میرے آقا اس وقت بد دعا کر دیتے نا تو شاید آج تم مسلمان نہ ہوتے۔ حضور اس وقت بد دعا کر دیتے تو شاید تم مسلمان نہ ہو۔ کیسے؟ حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں، ہدایت کی دعا کی۔ ایک وقت آیا کہ وہ پورا قبیلہ علاقہ ہدایت والا، انہی میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوا، طائف والوں میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوا، راجہ دہر سے لڑنے کے لیے سندھ میں پہنچا، وہاں پھر اسلام آیا، سندھ کے ذریعے سے اس دھرتی پہ اسلام آیا، یہاں اسلام آیا محمد بن قاسم کے واسطے سے، اور محمد بن قاسم مسلمان ہوا میرے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اگر ساری قوم تباہ ہو جاتی محمد بن قاسم نہ ہوتا، اگر محمد بن قاسم نہ ہوتا شاید تو اور میں آج مسلمان نہ ہوتے۔ میرے نبی کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ تو اور تیرے والدین اور تیری اولادیں آج کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ میرے آقا اس باغ میں تھے، اس باغ والا ہے تو عیسائی تھا لیکن ترس آیا، اس نے اپنے غلام کو کہا یار وہ انگور کا گچھا اتار کے اس کو دے بیچارے کو۔
اگرچہ عیسائی تھا لیکن محبت آ گئی، خیال آ گیا، اس نے گچھا پکڑا، عداس اس کا نام تھا غلام کا، عداس نے گچھا پکڑا لا کر حضور کو دیا، میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے منہ میں ڈالا، کہنے لگا ما ذل کلام، یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ تم کون ہو؟ میرا نام عداس ہے۔ کہاں سے ہو؟ نینوا بستی سے، فرات کے کنارے علا، اور تم اس علاقے سے ہو؟ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہاں اسی وجہ سے آپ پر یہ ظلم ہوا، آپ نے توحید کی دعوت دی، عداس کی قسمت جا اٹھی، وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ زید بن حارثہ اپنے غلام کے ساتھ حضور واپس آئے، طائف والوں نے نہ مانا، راستے میں رات ہوئی، حضور اور زید نماز پڑھنے لگے، آسمان والے رب نے جنات کی جماعت کو حضور کے پیچھے کھڑا کر دیا، جنات نے قرآن سنا تو سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ فرمایا حضور یہ آپ کی ناکامی نہیں، یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے، آپ کے سامنے انسان نہیں مانے تو رب نے جنات کو کلمہ توحید نصیب فرما دیا، وادی نخلا میں مسلمان ہوئے۔ حضور واپس آنے لگے تو مکے میں آپ کو داخل نہ ہونے دیا گیا، مطعم بن عدی نے پھر آپ کو امان دی، پناہ دی، تو آپ مکے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے 11واں سال نبوت کا، آپ نے راتوں کو چھپ چھپ کر دعوت دینے کا آغاز کیا۔ 12 سال نبوت میں حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر ایک قافلہ جو مدینہ سے آیا تھا اس کو رات کو ایک گھاٹی کے پیچھے جا کر چھپ کر اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ 6 بندے وہاں مسلمان ہو گئے، 6 بندے سن 11 نبوت میں۔ اگلا سال آیا، حضور نے پھر حج کے موقع پر رات کو مینا کی راتوں میں رات کو جا کر دعوت دی۔ ان 6 میں سے 5 دوبارہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور 7 نئے مسلمان ہو گئے۔ اب تعداد مدینے والوں کی کتنی ہو گئی؟ 12، اور ایک پیچھے تھا، کل 13 ہو گئے۔ اگلا سال آیا تو حضور علیہ السلام نے پھر دعوت کے لیے وہاں پہنچے۔ اتنے میں انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی تھی تو 75 افراد آئے، جن میں 72 مرد اور 3 عورتیں تھیں، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ بیعت لیتے تھے حضور ان سے کلمہ پڑھا کر، اور گھاٹی کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں، تو یہ بیعت عقبہ ہو گئی۔ حضور کی زندگی کی سن 13 نبوت کا ہوا تو یہ 75 افراد مدینہ میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آئے اور مدینے والوں سے ملے۔ عباس اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن چچا تو تھے نا، ابو طالب کے بعد یہ آپ کا سہارا تھے۔ انہوں نے پھر مکے مدینے والوں سے بات چیت کی کہ اپنے اس نبی کی حفاظت کرو گے، بات مانو گے، خیال رکھو گے، ہر قسم کی سہولیات، ساری باتیں ہو گئی۔ بالآخر پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال نبوت کے مکہ سے گزار کر پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر آغاز کیا۔ آج انشاءاللہ یہاں ہی ہم مکمل کر کے آپ سے سوال جواب کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ آگے سے جو آپ کی دوسری ہجرت والی زندگی ہے اور 10 سالہ مہاجر جو آپ رہے اس کی زندگی کا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور حضور کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔